عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان نفوس سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی تقریر کا تذکرہ ہوا تو شیطان کا، ابلیس کا سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کرنے کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا. اور اس کے بعد کی مسلسل آیتوں میں اللہ نے جنت اور جنتیوں کی فضیلتوں کو اور ان کے جنت میں رہنے سہنے کا بھی ذکر فرمایا. یہاں آج کی ان آیتوں میں خاص طور پر سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط اور لوط علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے. یہ وہ آیات کریمہ ہے اور یہ وہ واقعات ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اگر جگہ جگہ قرآن کا اعجاز اور قرآن کی ترتیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے یاد دہانی کو، ایمان تازہ کرنے کو، وہی واقعات کو جو پچھلے گزر چکے ہیں ان واقعات کو بار بار قرآن مجید کے اندر دہراتا ہے. تو اسی قسم کا یہ واقعہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہاں پھر ایک بار تذکرہ فرماتا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اور اللہ کے نبی آپ تنبیہ کر دیجئے، لوگوں کو مطلع فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی میزبانی کا تذکرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح دعوت دیا کرتے تھے، کس طرح ضیافت دیا کرتے تھے اور کس طرح لوگوں کی خاطر مدارات، خاطر تواضع کیا کرتے تھے. اللہ کو یہ ادا بڑی بھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ان کی قربانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں میں، آپ کے خصوصیات میں یہ بات ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر مہمان کے بغیر دسترخوان پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کوئی نہ کوئی ایک مسافر آ جاتا اور کوئی نہ کوئی ایک مہمان ہوتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کھانے کے وقت میں منتظر رہے مگر ان کے ہاں کوئی بھی مسافر نہیں آیا. اور یہ مہمان کے بغیر کھانا کھانے کو اپنی طبیعت کے خلاف سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی ایک طبیعت بنا لی کہ اللہ کا کوئی ایک بندہ ہو جس کے ساتھ مل کر کھانے میں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے. تو یہ جو ضیافت کی بات ہے، دعوت کی بات ہے، کسی اللہ کے بندے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانے کی جو بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ساری دنیا سیکھنے کی بات ہے. اس لیے اللہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سکھاتا ہے
نبی ہوں، اس بات کا بھی اعلان کرو، اللہ کے نبی اس بات کو خاص طور پر نوٹس کرو اور اس بات کو لوگوں کو اطلاع کرو، ہم وہی پہ ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور ابراہیم علیہ السلام کی خاطر تواضع، لوگوں کو کھانا کھلانے مہمان نوازی کا ذکر کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ بندے کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، اس کا بہت بڑا مقام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ روزانہ کئی لوگ ملتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، مہمان آتے ہیں جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک معمولی چیز ہے، کوئی آدمی ہمارے گھر آ گیا، ٹھنڈا پانی پلا دیا، ایک لسی پلا دی، یعنی ایک ڈرنک پلا دیا ہے، چائے پلا دی ہے، تو یہ ایک معمولی روزمرہ روٹین زندگی کے اندر لوگ ملتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں، اسے ہم معمولی سمجھ کر اڑا دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے ہاں یہ چیز معمولی نہیں ہوتی، تو خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے، اور اللہ اس چیز کو باقاعدہ نوٹ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول فرمایا، اور ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے، نبئہم، آپ اپنی امت کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ بات کی اطلاع کر دیجئے، ان لوگوں کو تنبیہ کیجئے، اور خاص طور پر ان کو اپنے طرف متوجہ کر کر یہ بات بتائیے، ہم وہی پہ ابراہیم، انفارم کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور تنبیہ کرنا، توجہ، اٹینشن پے کرنا، جس کے لیے عربی زبان کے اندر تنبیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ کوئی آدمی اس کے طرف متوجہ نہیں ہے تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے۔ اور ایک بات ہے کہ کوئی آدمی سنے یا نہ سنے یہ اعلان کر دے گا سرسری، مگر ہر آدمی متوجہ ہو جائے اس کے لیے تنبیہن، اور اس آدمی کے توجہ کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اور اس کے کانسنٹریشن کو اپنے طرف لانے کے لیے کہ بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور اس آدمی کو اس کے لائق الفاظ سے اس کے اپنے توجہ کو متوجہ کرنا پڑتی ہے، تو اسے تنبیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ تنبیہ کے الفاظ انسان کے اور اس کے اپنے آداب کے اور اس کے اپنے اخلاق کے شایع نشان ہوتے ہیں۔ تو ہماری اپنی امت کے شایع نشان جو الفاظ ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے، کیا ایسی بات نہیں کہ سرسری ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دی جائے، اسی لیے فرمایا نبی، توجہ دلاؤ، خاص طور پر ان لوگوں کو اس معاملے میں سرسری سننے کی بات نہیں کہ یہ سن کر چھوڑ دیں، اللہ کے نبی تنبیہ کرو، اللہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں، اس دخلوا علیہ فقالوا سلام، جبکہ ان کے پاس داخل ہوئے، اور ہماری اچھی اردو کے اندر اگر بولنا چاہیں تو اس کا ٹھیک ترجمہ ہوگا کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لے آئے، فقالوا سلاما، اور آنے والوں نے سلام کیا۔ اس سے پہلے اللہ نے اس کا تفصیل تذکرہ فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں کو حذف کرتے ہوئے بس اس کا اپنا مختصر سا تذکرہ فرماتا ہے، اس دخلوا علیہ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے گھر تشریف لے آئے، فقالوا سلاما، اور آنے والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ یہ سلام کرنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہے، اور آنے والے جو فرشتے ہیں انہوں نے سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، اور یہ گھبرانے کا ذکر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یہاں کیوں گھبرائے اللہ اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، صرف یاد دہانی کرنی مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تفصیلی تذکرہ نہیں فرماتا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ آنے والے نکل کے آئے، ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ان کو پکڑ کر لے آئے، دسترخوان پہ بٹھائے، ان کی بوڑھی جو بیوی تھی وہ پردے کے ووٹ پہ کھڑی ہوئی تھی، اور یہ آنے والے فرشتوں سے جب کہا کہ بسم اللہ کھاؤ، اب وہ کھانے سے رہ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت میں چل کر گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ آنے والا کیوں نہیں کھاتا ہے، کہیں ایسا ویسا آدمی تو نہیں، کہیں جان کا خطرہ تو نہیں، کہ آنے والا کون سی نیت لے کے آیا۔ جب چل کر فرشتوں نے وہاں اپنے تعلق سے بیان کیا، آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا کھا نہیں سکتے، فرشتوں کی غذا چاول، روٹی، دال، خلیہ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ نہیں ہوتی، فرشتوں کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل اس
سبحان اللہ پڑھتے ہیں ان کو بڑا مزہ آ جاتا ہے، الحمدللہ بولتے ہیں تو ان کو بڑے ڈشز کھانے کا مزہ آ جاتا ہے، اسی سے ان کی غذا بنتی ہے اور اسی سے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی بڑا فرمایا، میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ باقی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا آپ اسی کے قابل ہیں۔ اور انہوں نے بلکہ روایات کے اندر یہ آیا، اور جب وہ دسترخوان پر کھانے سے رک گئے، کھانا تو یہ کھلا رہے تھے، آنے والے فرشتے ایک تو جبریل علیہ السلام اس کے اندر شامل تھے، اس لیے کہ عذاب دینے کے لیے آئے نا، پہلے تو ان کے پاس آ گئے تھے، فرمایا کہ اگر ہم کھائیں گے تو آپ کیا دیں گے؟ ایک تو مہمان ہے، اور مہمان پھر یہ ایسی باتیں کرتا ہو تو کتنے صبر کے ساتھ میزبان کو سنبھالنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ایک تو میزبان کھانا کھلاتا ہے، اس کا شکر بجا لانے کے بجائے، شکریہ بولنے کے بجائے، کھانے والا مہمان یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کی اگر میزبانی کو ہم قبول کر کے کھا لیتے ہیں تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ دینے والا تو کھانا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر بھی کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں دے سکتا، بس اتنا کہہ دو کہ کھانے کے وقت میں بسم اللہ کہو، کھانے کے بعد میں الحمدللہ کہو، میرا اللہ راضی ہوتا ہے، بس مجھے یہی چاہیے، میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، میں میرے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا واقعی ہر جگہ اللہ کو مستحضر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی بات تو کوئی خلیل اللہ کر سکتا ہے، کھلاتا بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی بات بھی کرتا ہے۔ وہ سارے چیزیں اس سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر پچھلے پاروں کے اندر ذکر کر دی، اب یہاں مختصراً ذکر کرتا ہے اس دخلوا علیہ فقالوا سلام، ابھی آنے والے فرشتے آ کر سلام کیے، قال انا منکم مجلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم آپ سے ڈر رہے، قالوا لا توجل، آنے والے فرشتوں نے فرمایا کہ ڈرنے کی بات نہیں، ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک سمجھدار بچے کی خوشخبری سنانے آئے۔ تو پہلے تو یہاں اسی لیے آئے اور بعد میں ان کو اطلاع کر کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جا کر انہوں نے وہاں عذاب کو نازل فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سفارش کی، ادھر لوط علیہ السلام نے بھی سفارش کی، مگر اللہ طے کر چکا، اس لیے اس سے بھی پہلے اس واقعے کو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتے تشریف لے آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تقاضۂ بشریت بڑے خوش ہو گئے، زمانے سے بچہ مانگ رہے تھے تو اب تو 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے نا، اور ابراہیم علیہ السلام حد سے زیادہ خوش ہو گئے اور ان کے زبان سے ایک بات نکلی، ابشرتمونی علی مسنی الکبر فلم تبشرون، اب اس وقت میں مجھے خوشخبری سناتے ہو، قال ابشرتمونی، کہ اس وقت میں تم مجھے خوشخبری سناتے ہو، اعلیٰ اس بات پر کیا مسنی الکبر، کہ مجھے بڑھاپے نے دبوچ لیا، مجھے بڑھاپے نے دبوچ لیا، جھکا دیا، مجھے چھو لیا، اور اس وقت میں مجھے تم خوشخبری سناتے ہو کہ مجھے بچہ ہوگا، فبما تبشرون، اب اس بڑھاپے میں کاہے وہ مجھے خوشخبری سناتے ہیں، اب یہ خوشی کی بے انتہائی حد ہو گئی، فبما تبشرون، اس وقت میں مجھے خوشخبری کاہے سناتے ہو، قالوا، آنے والے فرشتوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم نے آپ کو یہ جو خوشخبری سنائی ہے بے شک یہ ہو کر رہے گا، سچی خوشخبری سنائی، فلا تکن من القانتین، ابراہیم مایوس ہونے والوں کے اندر نہ ہو جانا، یہ اللہ سناتا ہے، ہم سناتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بچہ ہوگا تو ہوگا، تیرے بڑھاپے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، قالوا بشرناک بالحق، ہم یہ جو کر رہے ہیں نا بڑے سیریس بولتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر جوک کی بات یا لطیفے کی کوئی حکایت کی بات نہیں ہے، ولا تکن من القانتین، مایوس نہ ہونا، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے بولتے ہیں، اور کس سے مایوس نہ ہونے کی بات کہی؟ اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہونے کی بات کون کرتا ہے؟ فرشتہ کرتا ہے، کس سے کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو ایمان کے پہاڑ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کو پریکٹیکل طریقے سے اگر کوئی آدمی دیکھ سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بالکل شک نہیں، قرآن شاہد عدل۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے تھوڑی سی نصیحت کر ڈالی کہ تم مایوس کیوں ہو جاتے ہو، ابراہیم علیہ السلام اب ایمان پہ آ گئے، اب جلال آ گیا،
فرمایا قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، گمراہ ہوتا نہیں اللہ کے رحمتوں سے میں کاہے ہونے لگا، الٹا پھر جھگڑ لی۔ اب تک تو فرمایا کہ بڑھاپے میں مجھے کاہے تم خوشخبری سناتے، یہ وقت ہے خوشخبری سنانے کا۔ اب ذرا فرشتے بے تکلف ہو کر کہنے لگے مایوس مت ہو، اللہ کا حکم ہوا، ہم سیریس ہیں اس معاملے کے اندر، اللہ جو بولتا ہے ہم سناتے ہیں۔ تو جیسے ہی مایوسی کی بات آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پھر سے بھڑک اٹھا، فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ، اپنے رب کے رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے، الا الضالون، جو گمراہ ہو جاتا ہے نا وہی آدمی محروم ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کے اندر سے نہیں ہوں اور جو گمراہ ہو گئے۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اب جیسے یہ بات آئی نا ذرا موڈ خراب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کہ مجھے اللہ کے رحمتوں سے مایوسی کی بات کرنے والے فرشتے ہیں۔ فرمایا خیر اتنا تو بتاؤ کہ اب یہ جو آنا ہوا نا کاہے کو آنا ہوا، کس لیے آنا ہوا؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون، اے فرشتوں آخر کس مہم پہ تشریف لانا ہوا کہ یہ بچے کی خوشخبری سنانا تو یہ تو سنا دی، مگر بنفس نفیس وہاں سے اتر کے آ جانا، یہ پیغمبر کی بصیرت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، ان کے اندر ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے۔ پیغمبر اس سچویشن کو سمجھ سکتا ہے کہ بچے کو دینا ہے تو الہام بھی ہو سکتا ہے، القاء بھی ہو سکتا ہے، اللہ ان کے اندر خیال یا خواب کے اندر بتا سکتا ہے، مگر اتنے سارے فرشتے ایک کے ساتھ دو، اس کے ساتھ جبریل، یہ سب مل کے نکل کے آ جانا، تو فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی ایک راز کی بات ہے، ذرا وہ تو بھی بتا دو نا، بچے کی خوشخبری سنانا ایک سیکنڈری، اب سمجھ گئے۔ قال فما خطبكم، اسی لیے فرمایا اصل مقصد کیا ہے آنے کا وہ تو ذرا بتا دو۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، اب فرشتوں نے کہہ دیا ہم گنہگار قوم کے طرف بھیجے گئے ہیں، الا علی لوط، مگر لوط علیہ السلام کا جو خاندان ان کے اوپر جو ایمان لے آئے ان کے لیے ہم بھیجے نہیں گئے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان تمام لوگوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ قدرنا، مگر ان کی بیوی تقدیر لکھی جا چکی ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والی، عذاب میں مبتلا ہونے والی ہو چکی ہے، قدرناہا، ہم نے اس کی تقدیر لکھ دی اور یہ بات طے ہو چکی۔ لوط علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اور ان کی بیوی کے تعلق سے اللہ قرآن کے اندر بولتا ہے ہم نے قلم چلا دیا۔ لوط علیہ السلام پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی اس کے اپنے خیالات، تصورات، اس کا دل، اس کا دماغ صحیح معنوں میں لوط علیہ السلام سے میل نہیں کھاتا تھا۔ تو لوط علیہ السلام کو ایسے ہی معمولی انسان سمجھتی، وہی ایسے ہی باتیں کرتے رہتے، اور وہ اپنے قوم کے طرف تھی، اس کے خیالات قوم کے خیالات تھے۔ لوط علیہ السلام کو دل و جان سے پیغمبر نہیں سمجھتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے تعلق سے خرابی کو مقدر کر دیا، الا امرأتہ قدرناہا، تو آنے والے فرشتوں نے فرمایا کہ اس کی بیوی کے سوا کہ جس کی تقدیر کے اندر اللہ نے خرابی لکھ دیا، انہا لمن الغابرین، کہ بے شک یہ پیچھے رہنے والوں میں، عذاب پانے والوں کے اندر وہ رہ جائے۔ یہاں کوئی چوتھا رکوع ختم ہو گیا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل پھر میں آپ کو اس واقعے کی مزید تفصیل اور قرآن کے اندر اللہ بیان کرتا ہے اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو ان آیتوں کے اوپر عمل کرنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔